السلام علیکم۔ میرے باپ نے میری شادی 12 سال کے بچے سے کروا دی۔ میں شوہر کو بچہ سمجھ کر سو جاتی اور اپنے باپ کو برا بھلا کہتی، لیکن میری جان تو تب نکلی جب پتہ چلا میں تو حاملہ ہو گئی، وہ بھی میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے 12 سالہ شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل میں کوئی ارمان نہ تھے، بلکہ مجھے تو اپنے باپ پر شدید غصہ آ رہا تھا، جس نے اپنی بیماری کی وجہ سے میری شادی یہ سوچ کر ایک 12 سالہ بچے سے کروا دی تھی کہ کم سے کم میں اس کے مرنے سے پہلے اپنے گھر کی ہو جاؤں گی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میرے باپ نے ایک دفعہ بھی میرے جذبات کے بارے میں نہ سوچا تھا۔ ایک 12 سالہ بچہ مجھ جیسی 20 سالہ جوان لڑکی کو کیسے کوئی خوشی دے سکتا تھا؟ میں جوان تھی، خوبصورت تھی، بہت سے لڑکے تھے جو مجھ سے شادی کے خواہش مند تھے، لیکن میرے باپ نے ایک 12 سالہ بچے کو میرے لیے چن کر میری زندگی برباد کر دی تھی۔ نہ ہی ابا نے میرے جذبات کی پرواہ کی تھی اور نہ ہی میری خواہشات کا کوئی خیال رکھا تھا۔ یہی سوچ سوچ کر میرا سر پھٹ رہا تھا کہ میں اس بے جوڑ رشتے کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزاروں گی۔ میرے پاس تو واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ ابا مجھے رخصت کر کے خود تو مطمئن ہو گیا تھا، لیکن مجھے ایک ایسی جلتی ہوئی آگ میں جھونک دیا تھا جس میں شاید میں ساری زندگی ہی جلسنے والی تھی۔ امنگوں بھری یہ رات آنسوؤں کی نظر ہو رہی تھی اور میں بے بس و لاچار اجلاء عروسی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ مجھے لگا تھا کہ میرا شوہر آیا ہوگا، لیکن ایک 17-18 سال کی لڑکی میرے پاس چلی آئی۔ میں اپنے سسرال میں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی، اسی لیے اس بات سے بھی انجان تھی کہ یہ لڑکی کون ہے۔ اس کی نظریں میرے وجود پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ میرے سامنے ہی بیٹھ گئی اور میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگی، تم کتنی خوبصورت ہو لیلا، تمہارے ہاتھ پاؤں کتنے نرم و نازک ہیں، تمہیں تو کوئی شہزادہ مل سکتا تھا، لیکن تمہارے باپ نے تمہیں میرے 12 سالہ بھائی کے ساتھ رخصت کر کے تم پر بڑا ظلم ڈھایا ہے۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میری نند ہے۔ وہ روایتی نندوں والا کردار ادا نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کے ہر انداز میں میرے لیے محبت تھی۔ اس کی باتوں نے میری آنکھوں کے گوشے نم کر دیے اور میں نے بنا کچھ کہے چند آنسو بہا کر بے مول کر دیے۔ اس لڑکی نے جلدی سے میرے آنسو پونچھے اور کہنے لگی، رونے کی کوئی بات نہیں ہے لیلا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا بھائی بھی برا نہیں ہے، وہ بھی تمہارا خیال رکھے گا، بس وہ ابھی بچہ ہے اور میرے باپ نے تمہارے ابا کی دوستی کی خاطر تم دونوں کو اس رشتے میں باندھ دیا ہے۔ تم کچھ وقت اس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا لو، پھر ہم کوئی تدبیر کریں گے اور میں تمہیں اس بے جوڑ رشتے سے آزادی دلوا دوں گی۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر مجھے جینے کی نئی امید مل گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں تنہا نہیں ہوں۔ واقعی اگر مجھے اس رشتے سے آزادی مل جاتی تو میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتی تھی۔ مجھے اپنے ابا سے کوئی امید نہ تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پلٹ کر ان کی طرف نہیں دیکھوں گی۔ وہ مجھے تسلی دے کر کمرے سے نکلی تو ایک 12 سالہ بچہ کمرے میں چلا آیا اور پہلی نظر میں ہی میں جان گئی کہ یہی میرا شوہر ہے۔ میں اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو شاید وہ بالکل اس جیسا ہی ہوتا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھا اور بے اختیار ہی میری چوڑیوں سے کھیلتا ہوا کہنے لگا کہ مجھے سرخ رنگ کی چوڑیاں بہت پسند ہیں، یہ تو آپ کی کوری کوری کلائیوں پر بہت جچ رہی ہیں۔ میں نے گھبرا کر اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ بھلے ہی وہ 12 سال کا بچہ تھا، لیکن میرا شوہر تھا، اور یہی سوچ کر مجھے کچھ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میری اس حرکت پر اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ لیلا، آپ تو ایسے ڈر رہی ہیں جیسے میں آپ کو کھا جاؤں گا، آپ میری بیوی ہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں؟ ایک 12 سالہ بچے کے منہ سے اپنے لیے بیوی کا لفظ سن کر میرے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی، لیکن میں خاموش ہو گئی اور پھر میں نے کہا کہ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں اور لباس تبدیل کر کے سونا چاہتی ہوں۔ اس نے کوئی اعتراض نہ کیا اور میں جلدی سے غسل خانے میں گھس گئی۔ کتنی ہی دیر میں شاور کھول کر نیچے کھڑی اپنے آنسوؤں کو پانی کے ساتھ ملاتی رہی اور اپنے دل کو ہلکا کرتی رہی۔ مجھے یوں ہی شاور کے نیچے کھڑے کافی دیر گزر گئی تھی اور پھر اچانک ایسا لگا جیسے کسی کی نظریں میرے وجود پر جمی ہوں۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن یہ ایک اٹیچ باتھ تھا اور اس میں ایسی کوئی کھڑکی نہیں تھی کہ کوئی باہر سے مجھے دیکھ سکتا۔ تو کیا کمرے میں سے کوئی مجھے دیکھ رہا تھا؟ لیکن کون؟ کمرے میں تو صرف حماد تھا
میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے جلدی سے لباس تبدیل کیا اور غسل خانے سے باہر نکلی تو میرا شوہر حماد بستر پر گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ اسے سوتا دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے وہم ہوا تھا۔ اگر حماد سو رہا تھا تو بھلا مجھے کون دیکھ سکتا تھا؟ میں خاموشی سے بیٹھ کے دوسرے کنارے پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ سارے دن کی تھکن اور رونے دھونے کی وجہ سے میری آنکھیں اس قدر جل رہی تھیں کہ کچھ ہی دیر میں مجھے نیند لگ گئی۔ لیکن آدھی رات کو مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا اور میں نیند میں سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اس قدر اندھیرا تھا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے نیند میں ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے میرے وجود پر ہاتھ پھیرا ہو۔ بڑی مشکل سے میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کو روشن کیا اور اپنے ساتھ بستر پر پڑے حماد پر نظر ڈالی، جو پہلے کی طرح ہی گہری نیند سو رہا تھا۔ شاید پھر یہ میرا وہم تھا، اسی لیے مجھے ایسا لگا تھا کہ کسی نے مجھے چھونے کی کوشش کی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے دوبارہ لیمپ بند کیا اور سو گئی۔ لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا حلیہ کچھ نامناسب تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے رات کسی نے میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہو۔ میرا لباس بھی قدرے ڈھلکا ہوا تھا مگر حماد ہنوز گہری نیند میں تھا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں یہاں وہاں نظر ڈالی لیکن سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ کیا مجھے بار بار وہم ہو رہا تھا یا پھر بات کچھ اور ہی تھی؟ ایک عجیب سی پریشانی نے مجھے گھیرا تھا۔ میں تھوڑی دیر میں فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل پر حماد کے ابا یعنی میرے سسر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے سر سے پاؤں تک مجھے اپنی نظروں کے حصار میں لیا اور مسکرا کر کہنے لگے، آؤ نینا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، چلو میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر لو۔ میرے سسر نے ایک کرسی کھینچ کر اپنے قریب کی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اپنے سسر کو پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی، میں انہیں اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ میرے ابا کے دوست تھے اور ان کا ہمارے گھر کافی زیادہ آنا جانا تھا، لیکن شروع سے ہی مجھے وہ کچھ خاص پسند نہ تھے۔ ان کی نظریں ہمیشہ ہی مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھیں اور اب جس طرح وہ مجھے اپنے قریب بیٹھنے کا کہہ رہے تھے مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں جان بوجھ کر ان سے دور رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور سر جھکائے ناشتہ کرنے لگی، لیکن سارا وقت مجھے ایسا ہی لگا جیسے ان کی نظریں مجھ پر گڑی ہوئی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں میری نند بھی آ گئی اور میرے برابر ہی بیٹھ کر میری خوبصورتی کی تعریف کرنے لگی اور پھر اپنے ابا کے سامنے ہی اس نے بڑے شرارتی سے انداز میں مجھ سے پوچھا کہ کل رات حماد نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ مجھے اس سے اس سوال کی امید ہرگز بھی نہ تھی۔ میں ایک دم ہی شرمندہ ہو گئی اور میری نظر جیسے ہی میرے سسر پر پڑی تو ان کے چہرے پر بھی زمینی مسکراہٹ تھی اور مجھے لگا کہ میں دوبارہ سر نہیں اٹھا سکوں گی۔ میری نند نے فوراً ہی پینترا بدلا اور کہنے لگی، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حماد بہت زیادہ ہی شرارتی ہے اور وہ رات کو اتنی آسانی سے سوتا بھی نہیں۔ میں اسے بہت زیادہ کہانیاں سناتی ہوں تبھی جا کر اسے نیند آتی ہے، اسی لیے پوچھ رہی تھی کہ کہیں کل اس نے تمہیں بھی تو تنگ نہیں کیا؟ میں نے بڑی مشکل سے نفی میں سر ہلایا اور خاموشی سے اپنے ناشتے پر توجہ دینے لگی۔ میرا بس چلتا تو میں اس منظر سے کہیں غائب ہو جاتی۔ حماد کے ابا ناشتہ کر کے وہاں سے چلے گئے تو میری جان میں جان آئی، لیکن اچانک ہی میری نند کہنے لگی کہ ابا نے صرف تمہاری ہمدردی میں حماد کا رشتہ تم سے کروایا ہے، ورنہ کوئی باپ اپنے بچے کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تم ابا کا خیال رکھا کرو۔ اماں کے انتقال کے بعد سے وہ بالکل تنہا رہ گئے ہیں۔ میری نند نے چائے کا ایک کپ نکال کر میرے سامنے رکھا اور کہنے لگی، ابا اپنے کمرے میں چائے پیتے ہیں، جاؤ جا کر ابا کے کمرے میں چائے دے آؤ، وہ خوش ہو جائیں گے۔ میں اس کی بات پر ایک دم ہی گڑبڑا گئی تھی، لیکن میں اپنی نند کو انکار نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے مجبوراً میں نے چائے کا کپ اٹھایا اور اپنے سسر کے کمرے میں پہنچ گئی۔ میرے سسر بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، مجھے بھی اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ وہ دھیرے دھیرے سے میرے قریب ہوئے اور آہستہ سے کہنے لگے، میں جانتا ہوں حماد تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکتا، وہ ابھی بہت چھوٹا ہے، لیکن بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے منہ سے ایسی بات سن کر میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے ہی باہر نکل آئی۔ یہ سسرال تو میرے لیے گلے کا پھندا بن گیا تھا۔ صرف 12 سالہ شوہر ہی میری پریشانی نہیں تھا، بلکہ میرے سسر بھی مجھے ایک آنکھ نہیں بھائے تھے۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی۔ حماد جاگ چکا تھا، مجھے دیکھتے ہی بھاگ کر آیا اور میرے گلے سے لگ گیا۔ لیلا، آپ کہاں چلی گئی تھی؟
میں نے آپ کو کمرے میں نہیں پایا تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ حماد کی یہ غربت مجھے پگھلا رہی تھی۔ اس کی عمر بھلے ہی کم تھی لیکن وہ میرا مجازی خدا تھا۔ فطری طور پر اس کی قربت پاتے ہی میرا دل اس کی جانب ہمکنے لگا تھا اور میں نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹا تو میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا کہ آئندہ میرے قریب نہ آنا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میری بات پر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس سے پہلے وہ کچھ کہتا میری نند کمرے میں چلی آئی اور حماد پر غصہ کرنے لگی کہ وہ اتنی دیر سے کیوں اٹھا ہے، اس کے امتحان قریب ہیں، اسے پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ وہ ڈانٹ ٹپٹ کرتی حماد کو اپنے ساتھ لے گئی۔ میرا سارا دن مستقبل کی سوچوں کی فکر میں ہی گزر گیا۔ میری بھوک پیاس سب اٹھ چکی تھی۔ رات کے وقت میری نند دودھ کا گلاس اٹھائے میرے کمرے میں چلی آئی اور کہنے لگی کہ بھابھی آپ نے سارا دن کچھ نہیں کھایا، اب کم سے کم دودھ پی کر سوئیے گا۔ مجھے بے ساختہ ہی اپنی نند ہینا پر پیار آ گیا۔ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹی تھی لیکن اس کے باوجود میرا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیا اور اس کی خوشی کی خاطر دودھ پی لیا۔ حماد بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ اس نے بھی ایک گلاس دودھ پیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے ناراض ہو۔ اس نے ایک نظر بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں بھی سکون سے سونے کے لیے لیٹ گئی اور پھر جب اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو بستر کی چادر نیچے پڑی ہوئی تھی۔ حماد بستر پر کہیں نہیں تھا اور میری حالت کافی غیر ہو رہی تھی۔ میں رات کو صحیح لباس پہن کر سوئی تھی لیکن اس وقت میرا لباس کاندھے پر سے پھٹا ہوا تھا جیسے کسی نے زور آزمائی کی ہو۔ میں نے پریشانی کے عالم میں حماد کو دیکھا تو وہ بیڈ سے نیچے پڑا ہوا تھا، شاید نیند کے عالم میں نیچے گر گیا تھا۔ لیکن پھر بستر کی ایسی حالت کس نے کی تھی اور میرا لباس کیسے چاک ہوا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اپنا لباس تبدیل کیا اور بستر کی حالت بہتر کر کے حماد کو ہلایا تو وہ گہری نیند میں سے بمشکل آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے بستر پر واپس کیا اور پھر خود بھی بستر پر ہی بیٹھ گئی۔ میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ حماد ایک 12 سالہ بچہ تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتا، لیکن اگر حماد نے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا تو پھر یہ سب کیسے ہو رہا تھا؟ کافی دیر اسی طرح اپنی سوچوں میں الجھنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا اور میرے دروازہ کھولتے ہی چھپ گیا۔ میں نے ایک سائے کو تیزی سے دور ہوتے دیکھا تھا اور اس بات نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ یہ سوچ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی کہ اس گھر میں حماد کے علاوہ اگر کوئی مرد تھا تو وہ میرا سسر تھا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط حرکت کر سکتا ہے۔ میں اپنے ہی شوہر کے گھر میں خود کو غیر محفوظ تصور کر رہی تھی۔ باورچی خانے سے نکل کر میری نند میرے پاس آئی اور میرے چہرے کے اڑے ہوئے رنگ دیکھ کر کہنے لگی، بھابھی سب خیریت تو ہے نا؟ کیا ہوا؟ آپ کیوں پریشان کھڑی ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے ہینا کو بتایا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے دروازے کے ساتھ کھڑا ہو یا پھر اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میری بات سن کر ہینا حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ ابا تو صبح سے ڈاکٹر کی طرف گئے ہوئے ہیں اور حماد آپ کے کمرے میں ہے، میں کھانا تیار کر رہی ہوں، آپ کو یقیناً کوئی وہم ہوا ہوگا۔ میں نے ہینا کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں نے خود کوئی سایہ سا دیکھا تھا، لیکن ہینا کو میری بات پر یقین نہ آیا۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ گھر میں اس کے علاوہ اس وقت اور کوئی نہیں۔ حماد کو امتحانات سے ایک ہفتہ پہلے ہی اسکول سے چھٹیاں ملی تھیں اور آج اس کی آخری چھٹی تھی۔ ہینا مجھے بتانے لگی کہ وہ پڑھائی میں بہت تنگ کرتا ہے اور اب مجھے اسے پڑھانا چاہیے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داریاں اٹھانی شروع کی اور حماد کو بھی خود پڑھانے لگی۔ میری زیادہ تر یہی کوشش ہوتی کہ میں اپنے کمرے میں رہوں اور اپنے سسر کے ساتھ بات چیت نہ کروں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ حماد کے ساتھ میری کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ میرے قریب بھی آتا تو مجھے گھبراہٹ یا بے چینی نہ ہوتی، بلکہ میں محبت سے اس کے ساتھ پیش آتی۔ وہ ایک بن ماں کا بچہ تھا اور یہی سوچ کر میں آہستہ آہستہ اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ شادی کے بعد چند دن ہی مجھے کچھ غیر معمولی سی حرکتوں کا احساس ہوا تھا، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہ تھا اور اسی لیے میں پرسکون ہو کر اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ ہینا سے میری کافی زیادہ دوستی ہو گئی تھی۔ وہ واقعی بہت اچھی اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ اس نے میرا خیال رکھنے اور دلجوئی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ دوسری طرف حماد بھی عام بچوں جیسا نہیں تھا۔
बल्कि वो मुझे अपनी उम्र से बड़ा और जिम्मेदार मालूम होता था। मेरी शादी को ये दूसरा महीना था। मेरी तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी थी। हर वक्त चक्कर से महसूस होते। बावर्ची खाने में जाती तो चीज़ों की खुशबू से जी मतलाने लगता। खाना देखकर तबीयत ख़राब होने लगती। शुरू शुरू में मुझे लगा कि शायद ये सब कमज़ोरी और गर्मी की वजह से है, लेकिन फिर हर गुजरते दिन के साथ मेरी तबीयत निढाल होती चली गई। और जब हिना ने मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब देखी तो ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने काफ़ी सारे सवालात करने के बाद अल्ट्रासाउंड करने के लिए भेजा, और फिर जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मैं हामला हो चुकी थी। और यही बात मेरे लिए नाकाबिले यकीन थी। मेरा शौहर एक 12 साल का बच्चा था जिसके साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो फिर मैं हामला कैसे हो सकती थी। मैंने घबराकर डॉक्टर से कहा कि यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुराई और कहने लगी, आपकी नई नई शादी है ना, इसीलिए ये खबर सुनकर आप थोड़ी परेशान हो गई हैं। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। हामला होना कोई बीमारी तो नहीं, ये तो खुशी की बात है। आप तो खुदा का शुक्र अदा करें कि शादी के दूसरे ही महीने आपकी झोली भर गई, वरना लोग तो सालों साल मिन्नतें मुरादें मानते हैं और फिर भी औलाद जैसी नेमत से महरूम रहते हैं। डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखकर मेरे हाथ में पर्चा थमाया तो मैं हैरान और परेशान सी हिना के साथ बाहर निकल आई। उसके चेहरे की हवाइयाँ भी उड़ी हुई थीं और जुबान को ताला लग गया था। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने गुस्से से हिना से कहा कि ये सब क्या हो गया है। मेरे और हमाद के दरमियान तो ऐसा कुछ भी नहीं, फिर मैं कैसे हामला हो सकती हूँ। मैं हरगिज़ भी बद किरदार औरत नहीं हूँ। हिना ने एक गहरी नज़र मेरे वजूद पर डाली और बिना कुछ कहे मुझे घर ले आई। सारा रास्ता भी वो खामोश रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं उसकी नज़रों में कसूरवार हूँ। मुझे डर था कि अगर वो भी मेरे किरदार पर यकीन नहीं करेगी तो मैं कहाँ जाऊँगी। अपने ससुर से तो मुझे हरगिज़ भी कोई उम्मीद न थी। कहीं ये बच्चा मेरे ससुर का तो नहीं। ये ख्याल आते ही मेरे पैरों से जान निकल गई थी। मैं और हिना जैसे ही घर में दाखिल हुए तो सामने ही मेरे ससुर बैठे थे। उन्हें मालूम था कि हम डॉक्टर के पास गए हैं। मुझे देखते ही इन्होंने फ़ौरन मेरी तबीयत के बारे में पूछा तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और हिना भी सर पकड़कर बैठ गई और उसने अपने बाप को मेरे हामला होने की खबर सुना डाली। और मुझे लगा कि मैं शर्म से ज़मीन में गड़ जाऊंगी। अगर ये बच्चा उनका था तब भी मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही थी। हमाद भी वहीं बैठा पढ़ाई कर रहा था। ये खबर सुनकर उसने भी मुझे फटी फटी निगाहों से देखा था। वो बच्चा ज़रूर था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था कि उसे लफ्ज़ हामला का मतलब समझ ना आता। यह खबर सुनते ही मेरे ससुर गुस्से में उठ खड़े हुए और नफरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे कि मैं तो तुम्हें बहुत नेक और पारसा समझकर अपने घर की बहू बनाकर लाया था। मैंने सोचा था कि तुम्हारे मरते हुए बाप की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और मेरे बिन माँ के बच्चे को तुम्हारा सहारा भी मिल जाएगा। लेकिन तुमने तो हमारे दामन पर दाग लगा दिया है। ये किसका बच्चा है? तुमने किसके साथ गुनाह किया है? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, हम्माद बीच में बोल उठा और कहने लगा कि अब्बा, लैला ऐसी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने हैरत से हम्माद की तरफ देखा था। वो 12 साला बच्चा आज मेरी हिमायत में अपने बाप के सामने खड़ा हो गया था, जबकि मैंने तो कभी उसे पूरे दिल से अपना शौहर भी नहीं माना था। हम्माद के अब्बा गुस्से में कहने लगे, फिर तुम ही बताओ, ये बच्चा किसका है? क्या तुम्हारा है? उनके सवाल पर हम्माद खामोश हो गया। मेरे ससुर गुस्से में यहाँ से वहाँ टहलने लगे और फिर इन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। वो हम्माद से कह रहे थे कि अभी और इसी वक्त इस बदजात लड़की को तलाक दो और इसको यहाँ से चलता करो। उसके साथ की गई नेकी आज हमारे गले का तोक बनने वाली है। तलाक का लफ्ज़ सुनते ही मेरी चीख निकल गई थी और फिर एक ऐसी बात हुई कि मेरी रूह कांप गई। मेरी नंद हिना ने बता दिया था कि ये बच्चा किसका है और इसी बात ने मेरे कदमों तले से ज़मीन निकाल दी थी। वो जानती थी कि मैं किसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन खौफ के मारे खामोश थी। और जब उसे पता चला कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी तो उसने सारा सच बता दिया। वो रोते हुए कहने लगी कि वो एक लड़के को पसंद करती थी और वो लड़का छुप छुप कर मिलने के लिए आया करता था। हिना ने उसे पूरे घर की चाबियाँ दे रखी थीं, लेकिन जब मैं रुखसत होकर यहाँ आई तो मेरी शादी वाली रात उस लड़के ने मुझे देख लिया और मेरी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। लेकिन हिना को हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी नीयत ख़राब है। उस लड़के ने घर की चाबियों से फ़ायदा उठाकर शादी की रात मेरे कमरे में आकर
نہ صرف غسل خانے میں مجھے شاور لیتے دیکھا بلکہ وہ رات کو میرے ہی کمرے میں چھپ گیا اور موقع پا کر میرے ساتھ دست درازی کرتا رہا۔ لیکن میری آنکھ کھل گئی اور اسے اندازہ ہوا کہ میں کچی نیند سوتی ہوں۔ اسی لیے اس نے ہنا کو کہا کہ وہ ہم دونوں میاں بیوی کو نیند کی دوا دے کر سلایا کرے تاکہ انہیں ملنے میں آسانی ہو، لیکن در حقیقت وہ اس بات کا فائدہ اٹھا کر مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ ہنا کو کچھ ہی دنوں میں پتہ چل گیا کہ اس لڑکے نے ہنا کو دھوکہ دے کر مجھے استعمال کیا ہے، اور اسی بات پر ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا اور وہ ہنا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن جاتے جاتے میرے دامن میں داغ لگا گیا اور آج میں اسی کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ہنا نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی اور اپنے باپ سے التجا کی کہ اس کے گناہ کی سزا مجھے نہ دی جائے۔ اپنی بیٹی کا ساتھ جان کر میرے سسر کی جان نکل گئی تھی۔ حماد مجھے سہارا دے کر کمرے میں لے آیا اور اس نے مجھے تسلی دی کہ وہ میرا ساتھ دے گا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ میرے سسر نے ہنا کو غصے میں کمرے میں بند کر دیا تھا، لیکن وہ بیچاری تو خود دھوکے کا شکار ہوئی تھی۔ اسی لیے میں نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ کچھ ہی عرصے میں اپنے سسر کو بھی اس بات کے لیے مجبور کیا کہ وہ بھی ہنا کو معاف کر دیں۔ حماد نے جس طرح میرا ساتھ نبھایا تھا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی ساری زندگی اسی کے ساتھ گزاروں گی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا تھا کہ میرا بچہ اگلے ہی مہینے میں ضائع ہو گیا تھا اور پھر میں نے حماد کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ ہمارے ارد گرد ہنا جیسی بہت سی لڑکیاں ہیں جو کچی عمر میں چھوٹی محبت میں پھنس کر نہ صرف اپنی بلکہ اپنے گھر والوں کی زندگی بھی برباد کر دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو صحیح اور غلط کا فرق سمجھائیں اور انہیں ایسے دھوکے باز لوگوں کے چنگل سے بچائیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔